بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ خوشبو، اور میں آج آپ کو کہانی سنا رہی ہوں جس کا نام ہے 40 دن۔ اس کی قسط نمبر 2 شروع کرتے ہیں۔ سونیا کو باہر کھڑا دیکھ کر زمان اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گیا اور بتانے لگا، تم یہ پرانا اور ویران گھر دیکھ کر ڈر گئی ہو شاید، لیکن پوری دنیا میں یہ تو میری سب سے پسندیدہ جگہ ہے۔ بہت سکون ہے اس گھر میں۔ اس گھر میں عجیب سی وحشت تھی۔ صحن میں پرانے درختوں کا ایک جھنڈ اور سامنے برآمدہ جس میں 3 کمرے تھے۔ زمان لنچ کے بعد آفس چلا گیا۔ سونیا سامان سیٹ کرنے کے بعد لیٹ گئی۔ نیم غنودگی میں اس نے عجیب سا خواب دیکھا۔ 6 دلہنیں ایک آدمی کے ارد گرد کھڑی آپس میں جھگڑ رہی تھیں۔ سونیا نے اس آدمی کا چہرہ دیکھا تو وہ زمان تھا۔ سبھی سے بازو اور کندھوں سے پکڑ کر اپنی اپنی طرف کھینچ رہی تھیں اور بول رہی تھیں، یہ میرا شوہر ہے، نہیں یہ میرا شوہر ہے، تم چھوڑ دو اسے، یہ میرا دولہا ہے۔ سونیا ان سب کے بیچ سے زمان کو کھینچنے لگی اور بولی، پیچھے ہٹو تم سب، یہ میرا شوہر ہے۔ سب اونچی آوازوں میں جھگڑنے لگیں اور سونیا کی آنکھ کھل گئی۔ شام کو جب زمان آیا تو اس نے خواب سنا کر معصومیت سے کہا، زمان آپ دوسری شادی تو نہیں کریں گے نا؟ یہ سن کر وہ زور زور سے ہنسنے لگا، تم بھی نا سونیا؟ سونیا نے غصے سے اسے گھورا تو وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی محبت اور وفاداری کا یقین دلانے لگا۔ رات کو دونوں ایک دوسرے میں دیر تک کھوئے رہے۔ 2 بجے کے قریب سونیا شاور لے کر آئی تو زمان سو چکا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر بال سکھانے لگی۔ اب وہ بھی سہاگن ہو چکی تھی۔ اسے اپنا رنگ روپ مزید نکھرا محسوس ہو رہا تھا۔ آئینے میں برآمدے والی کھلی کھڑکی نظر آ رہی تھی۔ وہاں ایک لڑکی کھڑی سے گھور رہی تھی جس کے پھیکے سے چہرے پر لمبے لمبے کٹ لگے ہوئے تھے جیسے بلیڈ یا چاقو سے لگائے گئے ہوں۔ سونیا نے مڑ کر دیکھا، کھڑکی میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے دوبارہ آئینے میں دیکھا تو وہ موجود تھی۔ سونیا نے غور سے دیکھا، یہ انہی لڑکیوں میں سے ایک تھی جو دلہن بنی زمان کو اپنا دولہا بول رہی تھی۔ سونیا نے چیختے ہوئے زمان کو جگایا۔ زمان نے لائٹس آن کر کے دیکھا، باہر کوئی نہیں تھا۔ سونیا کو خوفزدہ دیکھ کر وہ اس کے بال سہلانے لگا اور وہ پرسکون ہو کر سو گئی۔ صبح جب وہ اٹھی تو زمان اس کے لیے ناشتہ بنا رہا تھا۔ اسے اپنی قسمت پر رشک آیا۔ ناشتہ کرتے ہوئے اس نے دیکھا کہ اس کے بازو پہ 2 انچ لمبا کٹ لگا ہوا تھا جس میں سے خون نکل کر خشک ہو چکا تھا۔ زمان کی نظر اس کے بازو پر پڑی تو وہ تڑپ کر رہ گیا۔ سونی، یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ سونیا نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، پتہ نہیں کیسے لگ گیا، شاید میری چوڑی ٹوٹ کر لگ گئی ہوگی۔ زمان ناشتہ چھوڑ کر اٹھا اور اسے ڈاکٹر کے پاس چلنے کا کہا۔ اس کی فکر مندی دیکھ کر سونیا نے کہا، کچھ نہیں ہوا، ذرا سا کٹ ہے، مجھے درد بھی نہیں ہو رہا، آپ پلیز ناشتہ کریں، آفس سے دیر ہو رہی ہے۔ زمان نے اچھی طرح زخم دیکھا، زیادہ نہیں تھا، اس لیے کچھ تسلی ہوئی۔ اس کے آفس جانے کے بعد سونیا گھر کی صفائی میں لگ گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ پورے گھر میں عجیب سی بدبو پھیلی ہوئی ہے۔ سونیا نے کچن کے سامان کی لسٹ بنائی اور کسی اسٹور کی تلاش میں گھر سے نکلی۔ راستے میں ایک عورت گلی میں کھیلتے ہوئے بچوں میں سے ایک بچے کو نکال کر اس کو ڈانٹتے ہوئے گھر لے جا رہی تھی۔ سونیا نے اس سے پوچھا، آنٹی یہاں نزدیک کوئی دکان ہے کیا؟ اس عورت نے خوش مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے نزدیکی اسٹور کا راستہ سمجھایا اور پوچھا، لگتا ہے تم اس محلے میں نئی آئی ہو؟ سونیا نے جواب دیا، جی ہم کل ہی آئے ہیں، گلی کی نکڑ پر جو کالے گیٹ والا مکان ہے وہ ہمارا ہے، آپ کسی دن آئیے نا، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ اس عورت نے حیرت سے سونیا کو سر سے پیر تک دیکھا جیسے وہ کسی اور دنیا کی مخلوق ہو۔ کیا تم اس گھر میں رہتی ہو؟ سونیا نے مسکرا کر اسباب میں سر ہلایا تو وہ عورت خوفزدہ ہو کر اپنے بچے کو لے کے
तेज तेज चलते हुए अपने घर में घुस गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। सोनिया इस हरकत पर परेशान हो गई। दुकान से वापस आते हुए अजान होने लगी। आवाज़ से लग रहा था कि मस्जिद कहीं नज़दीक है। जैसे ही वो घर में दाखिल हुई, आवाज़ आना बंद हो गई। इसे हैरत हुई। इसने दोबारा बाहर जाकर सुना, अजान जारी थी। शाम को ज़मान आया तो सोनिया पूरे दिन की तफसील ज़मान को बताई। इस घर में ज़रूर कोई गड़बड़ है। ज़मान ने इसे कमर से पकड़कर अपने करीब और इसके बाल कान के पीछे करते हुए कहा, तुम घर से बाहर गई क्यों थी? पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं। जो सामान मंगवाना हो मुझे बता दिया करो। और इस घर में कोई मसला नहीं है, बस पुराना है इसलिए पुरसरार लगता है। एक तो मैं सारा दिन काम करके थका हुआ आया हूँ और तुम मेरी थकन उतारने की बजाय ड्रावनी कहानियाँ सुनाने बैठ गईं। सोनिया शर्मा सी गई और दोनों एक दूसरे की बाहों में दुनिया की उलझनों को भूल गए। इस दिन के बाद सोनिया कभी घर से बाहर नहीं निकली। तन्हाई में घर के अंदर इसे किसी की मौजूदगी का एहसास होता, मगर वो वहम समझकर नज़रअंदाज कर देती। वो ज़मान के ख्यालों में उलझी रहती, जिसे पाकर इसे दुनिया जहान की सारी खुशियाँ मिल गई थीं। इस खुमारी में खोए अपने आसपास छोटी मोटी आहटें इसे महसूस ही ना हो पाती। हर गुजरते दिन के साथ इसके जिस्म पर छोटे छोटे कट्स की तादाद बढ़ रही थी। इसे अकेले में अपने वालिदैन और बहनों की बहुत याद आती थी। इसने एक दफ़ा ज़मान से फ़ोन पर घर बात करवाने को कहा तो ज़मान ने बताया कि इस इलाके में सिग्नल नहीं आते। वो ये सोचकर मुतमईन हो गई कि कुछ दिन की बात है। इधर इसके माँ बाप और बहनें इससे मिलने और इसके घर जाने के लिए बेचैन थे। इसके सास ससुर जहाँ रहते थे वहाँ जब वो पहुँचे तो वहाँ ताला लगा हुआ था। इन्होंने आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला कि वहाँ कोई नहीं रहता। इस घर में 5 साल पहले एक फैमिली रहती थी, जिनके बैरून मुल्क शिफ्ट होने के बाद से ये घर खाली है। सोनिया के वालिदैन रिश्ता तय करने से पहले ज़मान को देखने इसी घर में आए थे। ज़मान और इसके वालिद का नंबर भी बन जा रहा था। वो लोग शदीद परेशानी के आलम में घर वापस लौट आए। अगली किस्त सुनने के लिए और ऐसे ही उर्दू नॉवेल्स और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।